کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اس قسم کے جوہلا اس دور میں بھی تھے. تو آ کے کہتا ہے مولا سے کہ مولا فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو اور مولا علی کو خلق کیا، باقی ساری کائنات کو ان دو ہستیوں نے تخلیق کیا. تو مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ممبر امام حسین علیہ السلام جو کہ منسوب ہے اہل بیت کے ساتھ، اور یہ ممبر توحید اور رسالت و ولایت کا ممبر ہے. اس ممبر کے ذریعے شیعہ قوم کے عقائد کی تبلیغ ہوتی ہے، ساری دنیا کو ہم پیغام دیتے ہیں. لیکن انتہائی افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب اس ممبر پر کچھ جوہلا آ کر کفر اور شرک پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں اور شیعہ مسلک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ان کے کلپس کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہیں شیعہ قوم کے عقائد. جبکہ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے، جو فرمان رسول کے، اہل بیت کی تعلیمات کے منافی ہو. یہ ان جوہلا کی اپنی جہالتیں ہیں جو یہ ممبر پر آ کر بیان کرتے ہیں قصیدے کی شکل میں، اور لوگ بھی بنا سوچے سمجھے انہیں داد دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں ایک ذاکر کا جس کا نام عباس جھنڈوی ہے. ذاکر کہنا تو ان لوگوں کو ذاکرین کی توہین ہے. ذاکری تو ایک بہت بڑا منصب ہے. یہ جاہل کس طرح سے قرآن کی نفی کر رہا ہے، اور یہ انبیاء کی توہین ہے، پروردگار کی توہین ہے، مولا علی علیہ السلام کی توہین ہے. سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات ہوتی ہے. دو جہانوں میں لازوال ہے، ذوالجلال ہے، ذوالجلال ہے، یہ خدا جیسا لا شریک ہے، بے مثال ہے. نبیوں کا خالق بھی ہے، نبیوں کا خالق بھی ہے، ولیوں کا رازق بھی ہے، جو بھی اللہ کا ہے یہ اس کا مالک بھی. جی تو آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیا. یہاں تو ایسے عناصر کھل کر یہ اعلان کر دیں کہ ہم نصیری ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، فقہ جعفریہ سے کوئی تعلق نہیں، تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کریں. لیکن یہ خود کو جب شیعہ ذاکر کہتے ہیں، خود کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان سے اظہار لا تعلقی کرنا، ان کے عقائد سے اظہار برات کرنا ہر حسینی کا یہ فریضہ بنتا ہے. کیونکہ یہ تو مسلک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں کہ ہماری ذاتی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی، جن کے بابا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ہمارے لیے معیار قرآن اور اہل بیت ہیں. لیکن افسوس کہ یہ جوہلا سر عام قرآن کی نفی کر رہے ہیں کہ اس بدبخت نے جو یہ قصیدہ پڑھا اس میں قرآن کے 4 عقائد کی سر عام نفی کی جا رہی ہے. کہ سب سے پہلے ذوالجلال والاکرام، یہ پروردگار کی صفت ہے، پروردگار کا نام ہے. سورہ رحمان میں ارشاد پروردگار ہے تبارک کا اسم ربی کا ذوالجلال والاکرام. اور کیا مولا علی علیہ السلام نے بھی خود کو ذوالجلال والاکرام کہا ہے؟ پھر مولا علی کو مثل خدا کہنا معاذ اللہ، لیسا کا مثلہ شیء، قرآن کی آیت کہ خدا کی مثل، خدا کی طرح کوئی شے نہیں ہے، کائنات میں کوئی پروردگار جیسا نہیں ہے، وہ واحد و یکتا ہے. اور مولا علی علیہ السلام کو انبیاء کا خالق کہنا یہ شیعہ عقائد نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سختی سے منع فرمایا ہے اور ایسا کہنے والوں پر لعنت کی ہے. کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 شیخ صدوق نے امالی صدوق میں لکھا، دیگر مفسرین نے بھی اس بارے میں لکھا کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اس قسم کے جوہلا اس دور میں بھی تھے. تو آ کے کہتا ہے مولا سے کہ مولا فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو اور مولا علی کو خلق کیا، باقی ساری کائنات کو ان دو ہستیوں نے تخلیق کیا. تو مولا نے فرمایا وہ دشمن خدا جھوٹا ہے، اور اسے کہا کہ تم اس کے پاس جانا اور اسے سورہ رعد کی یہ آیت پڑھ کر سنانا. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء. کہ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ مخلوق خلق کی ہے، جس کی وجہ سے تخلیق کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے. تو کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. یعنی یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اور ائمہ طاہرین نے، مولا علی علیہ السلام نے، ان سب نے ہر جگہ پر یہی بتایا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اسی طرح رازق بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں. اس بارے میں قرآن کی واضح کئی آیات ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ
کہ بے شک وہی رازق ہے جو بڑی طاقت والا اور زبردست ہے۔ اہل بیت پروردگار کی بہترین مخلوق ہیں، لیکن خالق وہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اور اگر ہم ائمہ طاہرین کی سیرت پڑھیں، ان کے فرامین پڑھیں، تو یہ بات اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں نہج البلاغہ میں توحید پر، جس میں انہوں نے خالق اور مخلوق کے فرق کو واضح کیا ہے۔ دراصل اس طرح کی گفتگو کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ قرآن سے بھی دور ہیں، سیرت اہل بیت سے بھی دور ہیں، یہ صرف اور صرف خود ساختہ عقائد بیان کرتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ ایسے عناصر کو پکڑ کر ممبر سے ہٹا دیا جائے تاکہ شیعہ مسلک کی بدنامی نہ ہو سکے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔